ٹھیک ٹھاک ہے. باہر موسم بہت خوبصورت ہے. میرے کپڑوں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باہر جو ہے کچھ گرمی ہے, لیکن ٹھنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. نومبر آلموسٹ لائک آج 11 نومبر 2022 اور اس ٹائم پہ سردی بڑھتی جا رہی ہے. اب کم نہیں ہوگی, اب بڑھتی جائے گی. تو آپ لوگ آئی ہوپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں, سوپ پی رہے ہیں, حلوے جو ہے یہ موسم جو ہے نا عزیز, اٹس مائی فیوریٹ. اس میں کھانا کھانے کا, حلووں کا, اور سبزیاں اتنی پیاری ہو جاتی ہیں کہ آپ جس سبزی والے کی طرف سے گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فوراً سبزیاں لے لیں, مطلب شوقیہ طور پہ, اگر ضرورت نہیں بھی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھ رہے ہیں, اور شو کو آپ پسند کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جو سوشل میڈیا کی جگہ ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہ ہے مشی خان آفیشیل 2 جو ہے وہ انسٹاگرام ہے, مشی خان آفیشیل ہی خالی, مشی خان آفیشیل آن یوٹیوب ہے, اس کا چینل بھی سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ میں مشی خان آفیشیل ہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر. اس شو کا جو پیج ہے فیس بک پہ, دیٹ از دا مشی خان شو, اس پہ آپ جا کے جو پکچرز ہیں اور جو شوز ہیں وہ اپلوڈڈ ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ وہاں پہ ویو کر سکتے ہیں. اپنی رائے بھی وہاں پہ ان باکس میں دے سکتے ہیں. اور ساتھ میں ٹویٹر از مشی خان @مشیلیشس. باقی K2 TV کا جو ہمارا پیارا چینل ہے, اس کا جو پیج ہے وہ فیس بک پہ K2 TV کے نام سے ہے, اور ساتھ میں آپ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پہ KAY2 اور انٹر کر دیں تو K2 ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں. اور ساتھ ساتھ جو انسٹاگرام ہے اس پہ بھی KAY2 آپ ٹائپ کریں گے تو پیج آ جائے گا, اس کو فالو بھی کر لیں. اور ساتھ میں وہاں پہ مختلف جو شوز ہمارے زبردست سے ہوتے ہیں آن آر چینل, وہ وہاں پہ اس کی جھلکیاں بھی ہوتی ہیں, پکچرز بھی ہوتی ہیں, گیسٹ کی پکچرز بھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی جا کے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. آج کا سوال زبردست سا سوال ہے آج کا. وہ ایسی کون سی پاکستان کی پہلی فلم تھی جو 10 کروڑ کمانے میں کامیاب ہوئی؟ وہ کون سی پاکستان کی پہلی فلم تھی جو 10 کروڑ کمانے میں کامیاب ہوئی تھی؟ اور یہ آج کی فلم نہیں ہے, اتنی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں یا تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دوں کہ آج کی زمانے کی فلم نہیں ہے. جب فلم انڈسٹری, ایکچوئل فلم انڈسٹری لاہور میں ایگزسٹ کر رہی تھی, ایونیو اسٹوڈیوز, شاہنور اسٹوڈیوز, تو تب کی یہ فلم ہے. اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی فلم ہے جو 10 کروڑ جس نے کمائے تھے. اپنی زبردست سی سپر ہٹ جو ہے ڈائریکشن اور کاسٹ اور اسٹوری, اور پورا ایک فلم کا تو پورا ایک پیکج ہوتا ہے. سو وہ آپ نے کال کر کے بتانا ہے 051 یعنی 05141022357 پہ. آج کے جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہے افشاں ملک, جو کہ پوئٹس ہیں, کالمنسٹ ہے, فارمر اینکر پاکستان ٹیلی ویژن, کرنٹلی پرنسپل آف این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. سو آج ان سے مزہ آئے گا. اور عبدالقدیر ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں, نیوز اینکر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن. تو آج ان دونوں خوبصورت مہمانوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. اور علی حیدر کا سانگ ہے ناظرین جس میں میں ہوں, میں نے ان کے 3 جو ہے ویڈیوز میں کام کیا. ان میں سے ایک یہ تھا دل والے ہیں ہم تو دل دے کے جائیں گے. اور میں وہ زمانہ یاد کر رہی تھی کہ اتنا ایج آف انوسنس تھی, ہم لوگ اتنا خوشی اتنے جوش و ولولے سے کام کرتے تھے, آپس میں دوستی بھی بہت تھی, رسپیکٹ بھی بہت تھی, اور ایک وہ کہتے ہیں نا شغل میلہ جو ہے, چلو جی کیا کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں, کہیں ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, سارے مل کے پوری ٹیم جاتی تھی. اب تو سب کے سٹائل ہیں کہ جی میری جب تک 4 ویل ڈرائیو نہ ہو, جب تک بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہو, جب تک وہ 1-2 لیچڑ قسم کے کوئی مینیجر اور جو ساتھ میں آج کل ہوتے ہیں ہر آرٹسٹ کے, جو کہ ان کو ہمیشہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں اگر خود سے کوئی کام کرتی ہوں یا کوئی ٹویٹ کرتی کچھ ہے, آئی ایم رسپانسبل. لیکن اگر میری جگہ میری کوئی مینیجر ہوں یا میری کوئی اسسٹنٹ ہوں یا کوئی سیکریٹری فالو می ہوں, تو پھر ان کے دماغ سے وہ آپ کو مستقل غلط مشورے بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ ان غلط مشوروں میں پھنس جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان روز آپ کے ساتھ صبح سے شام تک ہوتا ہے, تو آپ کی اپنی سوچنے سمجھنے کی جو وہ ہے پاور ہے وہ ختم ہو کے آپ دوسرے کی سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, کوئی ایسے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں جو کہ میں ادھر آ سکتی ہوں ناظرین. یہ شہباز بھائی کدھر ہوتے ہیں بھائی آج کل؟ ہاں اچھا, تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ جو ہے ان کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ آپ کی اپنے ویوز اور وہ جو ہے اگر آپ خود رسپانسبلٹی لیں تو وہ خود ہے. تو اس کے حوالے سے مجھے بڑا زبردست میرا سانگ تھا دل والے, تو وہ آج آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اس کا. سیکنڈلی
नाज़रीन ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा रीमा की मेरे के अंदर रूह आई एकदम से। हेलो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान बावर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, और साथ में शीतल और अनीता को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन मम्मी जो है वो आर्डेंट व्यूअर हैं, दावर भाईजान भी, और वो सुबह भी जब आता है लाइव तब भी देखते हैं और रात में रिपीट टेलीकास्ट भी देखते हैं। हाँ, रिपीट टेलीकास्ट जो है वो रात को 10:30 बजे है और अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे। नाज़रीन आज की जो डिश है, मैं फ़ौरन वहाँ भागूँ क्योंकि आज की बड़ी डिटेल्ड डिश है। बीफ कोफ्ते बन रहे हैं, ज़ुबैदा साहिबा ने लाहौर से फरमाइश की थी, उसका प्रोसीजर है, मैं आपके सामने आज कोफ्ते बनाऊँगी। ये नहीं कि मैं बने बनाए फ्राई करके और उसके करी के अंदर डाल देने। तो आज का जो ड्रेस है नाज़रीन, ये मैंने, ये देखें ये कितना प्यारा है, फ्लेयर है थोड़ा सा इस पर, और इसके रंग जो है बड़े खूबसूरत है। यहाँ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और बैक पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है। और ये इयररिंग्स मैंने पता नहीं कब लेके रखे हुए थे, मैंने कहा कोई चीज़ मैच करनी पड़ेगी, तो देखे ना वो इत्तेफाक से। हालांकि अगर ये गला थोड़ा सा ओपन होता तो ये इयररिंग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको मुझे पता है कि आपको तो पता ही होगा मैं ओवर ड्रेस होती हूँ बहुत दफ़ा, मुझे बहुत ओवर द टॉप जाके अच्छा लगता है, तो ये इसके इयररिंग्स साथ में हैं। इयररिंग्स हो गए। और नाज़रीन डोंट मिस द मैचिंग शूज़। देखिए आज बहुत ज़्यादा मैचिंग हो गई है, मुझे नहीं पता कि मेरे पास मैचिंग की इतनी सही। देखें साथ में मैंने ये वाले शूज़ पहन लिए और चल सो चल, ये देखें अब इसको मैं ले आती हूँ ऐसे, क्योंकि मम्मी को पता नहीं क्यों इस तरह दुपट्टा लेना ना, वो कहती है भाई मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ कोफ्ते बन रहे हैं, ज़ुबैदा साहिबा ने लाहौर से फरमाइश की थी। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सी पाकिस्तानी फिल्म है जिसने पूरे 10 करोड़ रुपए कमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह पानी का घूंट पी लिया जाए। वाह, आज इन सर्दियों में इंसान पानी भूल जाता है पीना। कोशिश करें, क्योंकि आपको शायद यूटीआई होने का डर होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पानी देखें ना पिए आप सारा दिन सर्दियों में, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है। तो आ जाते हैं एथे रख। आज नाज़रीन आपको मैंने अपना ग्राइंडर भी दिखाना है। ये देखें, ये चॉपर नहीं, ग्राइंडर नहीं, इस वक्त ये चॉपर है जिसमें हम चॉपर करेंगे, चॉपर्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिशी, ठीक है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? उज़मा फ्रॉम चकवाल। कैसी हैं उज़मा, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक ठाक। बहुत ठीक ठाक हैं आप, चलो वेरी नाइस। क्या कहना चाहेंगी उज़मा? आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, लेकिन हमारा केटू चैनल कभी कभी केबल वाले भाई मस्ती कर जाते हैं, वो फन कर देते हैं, तो आज फिर आया तो मैंने कहा चले कॉल मिला ले। चलो वेरी नाइस भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो क्या कहना चाहेंगी उज़मा? मैंने आपसे पहले भी कॉल की थी, बीफ कोफ्तों की फरमाइश की थी, लेकिन आप आज बना रही हैं किसी और के नाम से, तो मैंने आपसे फरमाइश की थी बीफ कोफ्तों की। आपने भी की थी? चलो मैं अब ये कि अगली ब्रेक जो होगी ना, क्योंकि इतना खूबसूरती से लिखा है, तो आपका उज़मा आपका भी नाम डाल देंगे चकवाल, ठीक है ना? जी ठीक बीफ है। कोफ्ते अब वो आपने शायद पिछले से पिछले हफ्ते किए होंगे, कोई बात नहीं, आपने भी किए हैं। और चकवाल इतनी प्यारी जगह है, वहाँ की रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं चकवाल की, पहलवान की रेवड़ियाँ। जी बहुत ज्यादा, अब तो हर शहर में उनकी ब्रांचें खुल गई हैं, मिल जाती हैं सारी। शहर में ब्रांचें क्या, हर दुकान पे हर जगह पहलवान की रेवड़ियाँ बहुत ज्यादा है ना? तो बस सही। ये मुझे बताएं आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सी फिल्म है जिसने पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया? उस फिल्म का मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन उस फिल्म का एक भाई गाना है कि ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम, वो उस फिल्म का गाना था। नहीं गा के सुनाओ। मेरा आज गला बहुत ज्यादा खराब है बेटा, तो मैं कौन, बहुत ज्यादा खांसी है। दुनिया रहे न रहे, वो थी मेरा नाम है मोहब्बत, लेकिन ये वो फिल्म नहीं है। 10 करोड़ रुपए सोचे, 10 करोड़ रुपए इसका कमाए। था कि ये आज भी चीन और पाकिस्तान सारे इन सिनेमाओं में चलती है। हाँ अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो आज आप कोफ्ते की रेसिपी जरूर देखें और बताना बना के कि आप लोगों के घर में कैसे बने कोफ्ते। जी ठीक है, कुकिंग करती हूँ खुद, आपके मैं देखती हूँ रेसिपीज। आपने जो पास्ता और मैक्रोनी बनाई थी, अच्छा, और आपने आलूओं वाली जो बिरयानी बनाई थी, वो वाली बनाई थी आपने? वेरी गुड,
अच्छी रात बनी को ही थी? बनाई थी, बहुत ज्यादा पसंद आई है। चलो वेरी नाइस, आज के कोफ्ते भी जरूर ट्राई करना, जी ठीक है ना बिल्कुल, जरूर। उज़मा? ठीक है, लव यू जरूर। उज़मा, लव यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह बहुत हाफिज, शुक्रिया। बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय बाय। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं कोफ्ते पे। कोफ्ता, अच्छा जी, कोफ्तों के लिए ज़ाहिर नाज़रीन आपको कीमा चाहिए। अब आपका मर्ज़ी है चिकन का ले लें, बीफ का ले लें या मटन का ले लें, अप टू यू। आज हम बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं। इसमें जो हम इसमें डालेंगे, ये जो हमारा चॉपर है, इसके अंदर जब डालेंगे तो इसके अंदर आप डालेंगे कीमा, साथ में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन का, सिर्फ 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं। 1 अंडा डालेंगे, उसके अलावा आप इसमें डालेंगे ये पुदीना, सॉरी हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है, दैट्स अबाउट इट। और 3 से 4 स्लाइस डबल रोटी तोड़ के डालेंगे, ये देख लें डबल रोटी। इसके जो कोने हैं वो बेशक आप ना डालें, काट लें ताकि और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। आए हाय, हाथ धो के, ये ग्लव्स कभी नहीं आते पूरे। आए हाय, हो गया नाज़रीन, हो गया आज हमारी, ओह इट इज़ द फट गया। आई चलो कोई बात नहीं। अब हमने लिया ये कीमा लिया, हमने कीमा इस चॉपर में शामिल कर दिया, ऐसे सारी चीज़ें हमने चॉपरू में डाल देनी है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि जब आप कोफ्ते खाएं ना तो भी मज़ा आना चाहिए धन्नो बेबी का। इसमें 2 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये हमने डाल दिया, और ज़ाहिर है इसमें नमक की भी ज़रूरत होगी, तो हम हस्बे जायका इसी के अंदर नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हमने डाल दिया। जो इसका सालन बनेगा वो अलहदा है, उसके लिए आपको चाहिए ये प्याज। देखिए, अगर आपने प्याज डालना है तो उसको ब्लेंड करके डालेंगे, इस तरह नहीं, ताकि जो इसका शोरबा होता है, इसका जो करी होती है वो स्मूथ होनी चाहिए। इसी के अंदर ये डालेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, और साथ में इसकी करी बनेगी दही से, इस टमाटर नहीं डलेंगे इसमें भी हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो इंशाल्लाह हम शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं मसाला डाल रही हूँ, इसमें लाल मिर्च और वो है धनिया है, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, इसमें हमने ये चीज़ें शामिल कर दी। अब इसमें हम डबल रोटी डालेंगे, ये देख लें। डबल रोटी के कोने आपने फेंकने नहीं हैं, या आपके पास चिड़िया, तोते या कोई परिंदे हैं या मुर्गियाँ हैं तो उनको दे दें, या फिर आप इनको फ्राई कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े की वो बन जाती है, चाय के साथ स्नैक बन जाता है। ये हमने डबल रोटी भी इसमें तोड़ के आपने डालनी है, ये देख लें, ये मैं डाल रही हूँ। कॉल करने के लिए 051-410-2357 पे। आज का सवाल है, एक कॉलर भी हैं, ये मैं बाद में फ्राई करके चाय के साथ खाएंगे, वैसे भी खाएं तो बड़ा मज़े का। वाह बिस्मिल्लाह, वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? तनवीर बात कर रहा हूँ पाकपतन शरीफ से। पाकपतन से तनवीर साहब, कैसे हैं तनवीर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं जी? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तनवीर साहब। तो मैंने वो फिल्म के हवाले से बताना था। हाँ जी। पाकिस्तान की सबसे जो ज्यादा फिल्म चली ना वो मौला जाकर, पुरानी सुल्तान रही साहब वाली। सुल्तान रही वाली, जिसने आपके अंदाजे में 10 करोड़ रुपए कमाए। जी जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ज़रूर। बाकी कोई रेसिपी आपके घर वालों ने ट्राई की? वो हम करते बिरयानी जो है ना, वो उसका को थोड़ा सा बता दे अच्छी। सर पिछले हफ्ते ही बनाई थी, एक तो कच्चे सब चीज़ों की बनाई थी, और बिरयानी तो मैं बनाती रहती हूँ। चले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी फरमाइश भी तनवीर फ्रॉम पाकपतन आपकी भी शामिल करेंगे ज़रूर। जी जी जी, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, डबल रोटी डालने के बाद इसमें हम 1 अंडा शामिल करेंगे। ये मिक्सचर बन रहा है कोफ्तों का, ये हमने डाल दिया, 1 अंडा भी डाल दिया, और इसमें अब 1 टेबलस्पून जाएगा किसका? बेसन का। ये हल्का हल्का आपने साथ साथ स्प्रिंकल कर दिया इसको। अब हमने इसको चला देना है, लेकिन उससे पहले ये है चाय और ये है बीच में ये कितना मजे का। ओके, अब हमने डाल दिया इसमें, और क्या नाज़रीन मेरा ये, ओए होए ये क्या हो गया? शूट, एक सेकेंड, चीज़ें पे, हाँ शुक्र है। अब हमने
آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ سارا کچھ یکجان ہو جائے, بالکل یکجان ہونا چاہیے. لیٹ می چیک ناؤ. یہ دیکھیں, آہا اوف ناظرین کچا کھا جاؤں میں اس کو. یہ دیکھیں, لک ایٹ دا بیوٹی آف دیز کوفتے. یہ دیکھیں, اب اس میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ڈالنا ہے, اور یہ ڈبل روٹی کے چھوٹے پیس اور ڈال دیتے تاکہ ٹوٹنے کا کوئی گنجائش ہی نہ ہو, بالکل ہی نہ ٹوٹے. یہ بھی ڈال دیں آپ بیچ میں. یہ ہم نے ڈال دیے, تھوڑے سے اور ڈال دیے تاکہ مجھے کنسسٹنسی پتہ لگ رہی ہے کہ کیا سچویشن ہو گئی. اچھا, اب آپ نے دوبارہ اس کو بند کیا, اور بس یہ دیکھیں اس میں ہی ٹائم لگتا ہے, باقی جو ہے باقی پروسیجر بہت ایزی ہوتا ہے. اچھا جی, او ہو سوری, اپنا ہے لیکن پھر بھی نہیں. دیکھیں نا ناظرین, یہ ہو جاتا ہے. پلیز سارا نکالنا پڑے گا, مصیبت. یہ ہوتا ہے بلیڈ میں کہیں پھنس گیا ہے. ایک سیکنڈ, اپنی نظر لگ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نا انسان اپنی نظر لگ جاتی ہے. اسی میں واپس ڈالتی ہوں, 2 منٹ لگتے ہیں ناظرین, کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے. ٹیکنیکلٹیز یہ دیکھیں گے, میں واپس ڈال رہی ہوں اس میں. یہ ہاں, اس کے نیچے جو اس کا جو لڈ ہے نا, اس کے نیچے اب ہم نے واپس ڈالنا ہے اس کو ایسے. یہ ہاں اب صحیح ہے. اب ہم نے واپس ڈالا اس کو. اس میں تھوڑا سا ہم نے 2 ڈراپ آئل ڈالیں گے تاکہ یہ چپکو نہ ہو. 2 ڈراپ آئل ڈالیں گے, صرف 2 ڈراپ, یعنی 2 قطرے. دیٹس اٹ. یہ کیا اور دیٹس اٹ. کیا ہو گیا ناظرین, نظر لگ گئی میرے چاپر کو. ہاں پلگ ہی نکلا ہوا نیچے سے. شکر الحمدللہ ہو گیا. بس آج یہ کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے کوفتے بنانے ہیں, ساتھ میں بنتا رہے گا. بلکہ مہمان آج بھی جائیں, کوئی بات نہیں, یہ تھوڑی سی لمبی ریسیپی ہے, اس کو جلدی جلدی میں نہیں خراب کر سکتی. اچھا جی, یہ ہو گیا. ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. یہ ایک ہمارے ساتھ, اچھا اس کی آواز اتنی نہیں, میں کال لے سکتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ساجد حسین حجرات گل کر رہا جی, میں پتو کی تو کی حال چال ہے خیریت نال جی؟ جی ساجد صاحب ہم پتو کی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل جی, اسی خیریت نال آس کرنے کہ تسی بھی خیریت نال ہو. میں چلے سننا سی کہ تانوں پنجابی آندی ہے؟ اتنی آتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے, تھوڑی تھوڑی بول لیتی ہوں. اچھا, ایک تو آپ جو ہے نا یہ جو چیزیں بناتی ہیں نا, اس سے کافی جو خواتین ہیں ان کو سیکھنا چاہیے جی, کہ آپ کا ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. جی جی, اور نئی ریسپیز بنا کر آپ خواتین کو جو ہے نا بڑا کچھ سیکھنے کو مل سکتا. میں تو یہاں پہ خواتین سے کہوں گا کہ وہ پروگرام دیکھیں. جی جی بالکل. اور بہت ساری چیزیں آپ بناتی ہیں. گزشتہ دنوں آپ نے میرے لیے بریانی بنائی اور ہم نے ساری فیملی میں بیٹھ کے اس کو دیکھا, بڑا اچھا لگا. تو میں یہ آپ ایسی چیزیں تو بناتی رہتی ہیں, کیا ممکن ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی رس گلے یا گلاب جامن کی ریسیپی بھی بتائیں؟ گلاب جامن بن سکتے ہیں سر. اچھا اچھا, گلاب جامن کا ہی تھوڑا سا رکھ دیں, کیونکہ وہ بھی ایک ایسی ڈش ہے جو ہماری جو بیکریز ہیں وہاں پہ تو بناتے تو وہاں پہ بھی ہیں, کچھ جگہوں پہ اچھے بھی بنتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کی چیزیں اس طرح کی ڈالتے ہیں کہ وہ اتنے خاص نہیں بنتے. نہیں, میں آپ کو سمپل گلاب جامن مجھے آتے ہیں, جو زیادہ صرف شیرہ ہوتا ہے اس میں اور وہ مزیدار ہوتے ہیں. وہ ذرا لکھ لیجئے گا کبھی, وہ سمپل ہی جو ہے نا, جو گھر میں عام بندہ بنا کر اپنی پسند کے ذرا صاف ستھرے کھا لے. بالکل دوسرا آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ مولا جٹ فلم ہے, جس میں تقریباً 200 کروڑ کے قریب بزنس اس کا ہونے کو ہے. کس کا؟ مولا جٹ کا. نہیں, یہ ابھی کی فلم, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ساجد صاحب کی, ابھی کی فلم نہیں ہے, یہ پرانی فلم ہے. وہی نا, مولا جٹ ہے, اس میں 10 کروڑ سے بھی زیادہ میرے خیال کمائی کی تھی. اچھا ٹھیک ہے.
जी मौला जट जो सुल्तान राही साहब की थी। जी जी। ठीक है बिल्कुल। तो मौला जट के तो वैसे बड़े मशहूर हुए हैं ना कि ऐसे जो कलमात भी हैं। बाकी आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं K2 टीवी के तमाम सामीन को। और जो आपका ये बार बार ये नीचे से तार हिली हुई थी ना, ये नजर लगाई थी आपके कैमरामैन ने, इसकी खाने पे बड़ी नजर होती है। देखिए बेचारे, देखिए वो कैमरे पे होते हैं तो ज़ाहिर है नजर उसी चीज पे होनी है ना, ये भी देखिए कह रहा आप। है कि वो कैमरा मार रहा था उसी चीज पे, कि बस वो तो कह रहा है कि उसको थोड़ा बहुत दे दिया करे बेचारे को खाने को। लो बेचारे नहीं है माशाल्लाह, ये बहुत ही आपको पता है बड़े यंग टीम है हमारी, बड़े गैंगी किस्म के हमारी टीम तो कैमरा young टीम ही है है ना, जाहिर है कि सुबह सुबह जब आप ऐसी चीजें बनाएंगी तो मुंह में पानी वैसे ही आ जाता है। बिल्कुल नहीं, आप वो तो खाते चुप हैं। आपके ख्याल वो में ये किसी तो दुकानदार था ना, तो उसका बेटा रसगुल्ले बनाता था दुकानदार, तो उसका बेटे को नमाज पढ़ने की बिठाता था। वो कहता, बेटे के किसी ने पूछा कि यार तुम्हारे तो अब्बू की रसगुल्लों की दुकान है, जी तो तुम तो बड़े खूब खाते होगे। उसने कहा खाना क्या, जब अब्बा नमाज पढ़ने जाता तो गिन के जाता है। तो उसने कहा फिर तुम क्या करते? उसने कहा बस चूस चास के रख देते हैं। आप खुद तो चूस चास लेती हैं, चीजें चख लेती हैं, ये बेचारे देखते हैं, फिर नजर तो लगनी है ना जी। नहीं नहीं देखते नहीं है, इनको भी मिलता है, ये ऐसी बात नहीं है। और देखे ना मेरा जो वो चॉपर है जल गया है, पता नहीं इसमें ज्यादा ये बिजली आई नजर है। लगा रहा है बंदा आपको, ये आपके चीजों को नजर लगा रहा है। बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं नहीं, वो हुआ ये कि आई थिंक इसमें जो वोल्टेज है वो ज्यादा है तो वो बर्न हो गई है बेचारी। इन्ना लिल्लाह जी, बहुत बहुत अफसोस। तो अफसोस हुआ है आपको। पर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट नाज़रीन। मेरा चॉपर चलें, कीमा पिस गया उसके बाद जला बेचारा एंड में। तो अब आते हैं, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, ऑयल डाल के इसमें जो प्याज है, प्याज अब मैं नहीं डालूंगी क्योंकि वो चॉप नहीं हुआ हुआ, तो उससे सारी जो उसकी वो है, इसमें सिर्फ हम लहसुन अदरक कुटा हुआ डालेंगे। 1 कप ऑयल में लहसुन अदरक सिर्फ कुटा हुआ है, ये आप देख लें। और बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है, जिस तरह आपने इसके लिए ऑमलेट के लिए, दैट्स इट। इसको अच्छी तरह फ्राई होने के लिए रखते हैं। और उसके बाद एक क्विक से नाज़रीन हाथ भी कट गया, पता नहीं क्या हुआ सुबह सुबह। ओके चलते हैं क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे, नहीं जाते बल्कि वक्फा बराए इश्तिहारात। ओके नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज बन रहा है बीफ कोफ्ते। जुबैदा लाहौर से फरमाइश की थी और उज़मा ने चकवाल से, इनका बोर्ड भी लिख दिया गया है। थैंक यू टू आवर कूल प्रोड्यूसर, जो कि एक राइटिंग में काफ़ी उनका वो है। प्याज को ब्लेंड करके और लहसुन अदरक को, अब इसकी जो कोफ्तों की जो सालन है वो बन रहा है। ऑयल में सिर्फ ये अभी तक डाला है। अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, ये देख लें, ये हस्बे जायका हम नमक करी में डाल रहे हैं, आप जायके के मुताबिक डालें। और इसमें जो मसाला बनाया हुआ है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ मसाला इसके अंदर, सो दैट साथ साथ ही ये बने, बल्कि आधा और डाल देते हैं। ओए हो लव्वू हो गया, लव्वू। और साथ में हरा धनिया थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें, और हरी मिर्चें, ताकि जो कोफ्ते जब हम इसमें डालें और पानी शामिल करें तो ये बहुत ही लजीज और प्यारा सा मज़ेदार सा सालन बने इसका। इसके अंदर अभी हमने थोड़ा सा दही शामिल करना है, ये अभी मैं बन रहा है। अब आ जाते हैं कोफ्तों के ऊपर। पानी और थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने इस पानी में, इसमें हाथ आपने भिगोना है। और आई एम सॉरी नाज़रीन, ये इससे नहीं बन सकते, मेरे नेल्स बिल्कुल कटे हुए, हाथ बिल्कुल धुले हुए, तो मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ ये नहीं बनेंगे वरना कोफ्ते, अगर मैंने वो प्लास्टिक ग्लव्स पहन लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े छोटे दरमियाने जैसे भी आपकी मर्ज़ी है आप बनाएं। इनको आप इस तरह करके, ये देख लें, हल्के हाथ से ये लेके बनाते जाएं। और एक आधा किलो में एटलीस्ट आपके 12 से 15, 16, 18 बन सकते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन द साइज़। बहुत ज़्यादा बड़े कोफ्ते ना रखें, वो नरगिसी होते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको बनाना बताऊंगी। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ हसन अब्दाल से। कौन? अब्दुल सलाम फ्रॉम अब्दाल से। हसन अब्दाल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाय हाय, देखे ना बेचारे कॉल ही कट गई।
بہت شکریہ حسن, دوبارہ سے کال کر لیں. یہ دیکھیں ناظرین, یہ بنتے جا رہے ہیں کوفتے لذیذ قسم کے. اب آپ یہی بازار سے لیں گے تو وہ آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے, تو یہ آپ گھر میں بنا کے, بلکہ ان کو جو یہ ایک پیپر ملتا ہے بٹر پیپر کے اندر آپ لیئرز لگا کے ان کو فریز کر لیں, اور جب آپ نے کھانے ہیں تو آپ لے کے, اب یہ آپ نے کری ساتھ ساتھ دیکھنی ہے کدھر گیا. اوکے, یہ اس کو جلنا نہیں چاہیے. اس کے اندر اب ہم دہی شامل کر لیتے ہیں, کیونکہ دہی اس میں شامل ہو جائے گا تو اس کی کری مزے کی بنے گی. 1 2 3 4 5 اور 6, یعنی 1 کپ کے برابر میں نے اس میں دہی شامل کر دیا. اب اس کو ہم ہلائیں گے تھوڑا سا. یہ اس کی کری بن رہی ہے. اس کی آنچ جو ہے تھوڑی سی ہلکی کر رہی ہوں میں, اور تھوڑی سی ہلکی کر دیتے ہیں تاکہ مسالہ جلے گا نہیں. اب یہ آرام سے بنتا رہے گا. ہم نے بس کوفتے یہ بنانے ہیں, کوفتے بنتے جا رہے ہیں, اور اس کو آپ نے بس اس میں ڈال کے پھر یہ آرام سے دم سے بنیں گے. ہلکا سا ہاتھ لے کے آپ نے آئل اور پانی علیحدہ سے ہلکا ہاتھ لے کے یہ دیکھ لیں شائنی شائنی کوفتے بن رہے ہیں, شائنی اہوجا کی طرح. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ نصیر بات کر رہا ہوں باجی. نصیر بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. کیسے ہیں نصیر بھائی, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر ہے باجی, ٹھیک ٹھاک. ہمارے قورمہ مجھے بنانا نہیں آتا, یہ بنگلے پہ میں کام کر رہا ہوں باجی. تھوڑا سا منہ فون سے دور کر کے بولیں, بھوف بھوف ہو رہا ہے بہت. جی تھوڑا سا فون نہیں ہے اس سے, ماؤتھ پیس سے ذرا منہ دور کریں کیونکہ وہ صحیح آواز نہیں آ رہی. اب بتائیں. میں نے بولا نا, مجھے قورمہ بنانا نہیں آتا ہے, اور ماش دال بنانی نہیں آتی ہے, یہ ماش کیسے دال بھی بنے نہیں گی؟ آتی. چلیں, قورمہ نصیر صاحب فرام کراچی, قورمہ بنائیں گے نیکسٹ ویک آپ کے لیے, چکن قورمہ, ٹھیک ہے نا؟ جی تو آج کے سوال کا جواب دیں گے؟ جی دیں. پاکستان کی وہ کون سی فلم ہے جس نے 10 کروڑ کا بزنس کیا؟ اچھا باجی. کون سی فلم ہے نصیر بھائی؟ صحیح ہے باجی. ابھی یہ جو آپ بنا رہے ہو, یہ کون سا بنا رہے ہو؟ یہ کوفتے ہیں بھائی, پیارے نصیر بھائی, کوفتہ ہے, کوفتہ. نصیر بھائی کو نہیں, میں پنگ پونگ بال کی فیکٹری میں کام کر رہی ہوں. نصیر یہ دیکھیں, یہ ہاں اوکے ناظرین, اب یہ کوفتے میں بنا رہی ہوں. اس کو اب میں جو بنتے جا رہے ہیں نا وہ آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے. یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نہ ٹوٹے. یہ ہم نے اس میں ڈال دیے. اب بنتے جائیں گے, میں اسی میں ڈالتی جاؤں گی, ایسے ایسے, کیونکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہے. یہ آپ نے لے کے اس طریقے سے ڈالنا ہے, اور ایسے ڈالتے جائیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے. ایک سیکنڈ. تو ماشاءاللہ کافی کوفتے ہو گئے. یہ اور اب یہ لے کے ڈالا. اب آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہے. اب آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے, یہ شیک اٹ بیبی, شیک اٹ. یہ ہو گیا. اس میں تھوڑے سے اور رہ گئے, 2 اور رہ گئے. اس کے بعد ہم لوگ آپ کو زبردست سا گانا, اپنا ہی گانا سنانا ہے. آج تو بہت ہی اپنا اپنا ہو رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں, ساتھ ساتھ ہی ڈالتے جائیں, اور آپ نے چمچ اس میں بالکل نہیں چلانا. چمچ چلایا تو سمجھ لیں گڑبڑ ہو گئی. بس یہ ڈال کے اب یہ پکنے کے لیے میں چھوڑ دوں گی, اور پھر اس کے بعد ہمارے پیارے سے مہمان. آج تھوڑا سا ناظرین لینتھی, کیونکہ آپ کو اسکریچ سے میں نے بنانا بتائیں, تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا, بٹ کوئی بات نہیں ہے, اس کو ہم کور کرے گا. 2 اور رہ گئے. اگر کمپٹیشن ہوتی نا کوفتے بنانے کی تو آج میں نے نا جیت جانا تھا. یہ دیکھیں ہمارے بن گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بن گئے ناظرین, آدھا کلو میں. اب آپ دیکھ لیں 14 بنے ہیں آدھا کلو میں. ہم نے اچھی طرح اس کو بائنڈ کیا, اس کو ڈال دیا, اور ایک اور بس لاسٹ رہ گیا. یہ لاسٹ رہ گیا. یہ اب آپ نے اس کو ہلایا دوبارہ سے, اپنی جگہ پہ خود آ جائیں گے. یہ آ گئے. اور اب اس میں شوربے کے لیے پانی ڈال دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائڈ سے ڈالیں پانی, اتنا کہ جو کوفتے ہیں یہ ڈوب جائیں.
بس یہ اب ہلکی آنچ آپ نے اس کی رکھنی ہے, تیز نہیں رکھنی. اچھا اس کا جو سالن ہے اس کے اندر آپ سوکھی کسوری میتھی بھی اگر ڈال دینا تو اٹ ول بی مائنڈ بلوئنگ ٹیسٹ. اب اس کے اوپر ہم نے لڈ لگا دینی ہے, کدھر کی لڈ لگا دی, تھوڑا سا چھوڑ دیں اور درمیانی آنچ پہ یہ ہلکے ہلکے پکے گا اور والا آج کے زبردست جو ہے بیف کوفتے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں, آپ کو اپنا علی حیدر کے ساتھ سانگ سنانا ہے, اس کے بعد چلے جائیں گے ہم ایک عدد بریک پہ یعنی وقفہ برائے اس پہ اشتہارات پہ. پھر ہمارے ساتھ افشا ملک صاحبہ ہوں گی, پوئٹس, کالمنسٹ, فارمر اینکر پاکستان ٹیلی ویژن اور آج کل ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی پرنسپل ہیں, اور عبدالقدیر صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں, نیوز اینکر پاکستان ٹیلی ویژن. دل والے دیکھیں, پھر اس کے بعد وقفہ برائے اشتہارات. وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل ہے اور ان سے ابھی میری ملاقات ہوئی. اٹ واز اے پلیجر میٹنگ ہر. میرے ساتھ موجود ہیں گارجس سی افشا ملک صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک آپ ٹھاک؟ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے. آپ سنائیے. الحمدللہ. تھوڑا سا آپ کو اونچا بولنا پڑے گا. بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. کچھ عرصہ پہلے بھی آپ ہی کے ساتھ شو کیا تھا. جی بالکل. اور آپ سے مل کے بہت خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ صبح پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ, فریش لگ رہی ہیں. صبح صبح آپ کا آنا ہوا شو میں. بس پڑھنے پڑھانے والے فریش ہوتے ہیں نا صبح کے وقت. تو صبح کے ٹائم ہی ہے نا دماغ فریش ہوتا ایسا ہی ہے. ہے. تو انشاءاللہ آج آپ سے سنیں گے بھی اور باقی گپ شپ بھی لگے گی. تھینک یو ونس اگین. اور دوسرے جو میرے مہمان ہیں وہ بھی جرنلسٹ ہیں, پائے کے ساتھ میں نیوز اینکر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن, اور ان سے لیٹسٹ خبروں کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور آج کل کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیں گے. امیزنگ سے عبدالقدیر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ویلکم آن دا شو عبدالقدیر صاحب. بہت شکریہ. اچھا قدیر آپ کو بولوں پورا یا عبدل بولوں؟ نہیں آپ بے شک قدیر کہہ سکتی ہیں. قدیر صاحب تھوڑا ایزی رہے گا میرے خیال سے. ہاں بہت اچھا لگا آپ آئے شو میں صبح صبح, اور آپ ہیں نیوز اینکر ہیں. جی میں. زبردست زبردست. اور آپ فارمر اینکر ہیں. تو ناظرین اب یہ فارمر یعنی یہ کر چکی ہیں اور اب یہ ایک پرنسپل ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کی. یہ مجھے بتائیے کہ بینگ پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ نے اینکرنگ کی اور اس کے بعد اب پرنسپل, تو یہ کیسے سفر ایک دم سے ڈائیورٹ ہو گیا؟ دراصل گورنمنٹ جاب تو پہلے سے تھی جی میری نا. میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن پاس کیا تھا, تو میں منسٹری آف ہیلتھ میں اس وقت آئی تھی اور ایز ایڈمن آفیسر آئی تھی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تو میں نے شادی کے بعد جوائن کیا. اچھا. لیکن یہ گورنمنٹ سروینٹ میرا تعارف نہیں ہے ایکچولی. ٹی وی شوق سے کیا. ٹی وی سے پہلے FM 99 فیصل جاوید اور ہم اکٹھے پروگرام کیا کرتے تھے. اچھا. اور ریڈیو کا نام کمل رانی ہوتا تھا ہمارا. تو شاعری کا بھی شوق تھا. اور اب آہستہ آہستہ جب 2018 میں مجھے ایکچولی میری فیلڈ تھوڑی سی چینج ہو گئی. اچھا. مجھے خلافت ملی ایک روحانی سلسلے سے. اس کے بعد میں نے پھر ٹی وی کو خیر بات کہہ دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سوچا کہ بس اب اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. پھر میں نے نمبرولوجی, اسٹرولوجی, ان چیزوں کی طرف اور ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایز اے پرنسپل پھر میں نے جوائن کیا کہ وقت مل جاتا ہے آپ کو ٹیچنگ کے پروفیشن میں. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک ٹرسٹ بھی رن کر رہی ہوں, سندھو سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے, جس میں ہم آرفنز پہ کام کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. اچھا دیٹس واٹ. مطلب اتنی ساری چیزیں جو ہے ٹوٹلی آپ کو. اچھا یہ جو خلافت کی بات ہے یہ کیسے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی جتنے سننے والے ان تک پہنچے؟ ایکچولی ایسا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تصوف کی, صوفیزم کی, تو ایکچولی انسان کا جو ہے نا, ہر انسان کا اپنے رب سے ایک الگ ڈفرینٹ تعلق ہے, رشتہ ہے. بے شک. جب وہ آپ سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے نا تو آپ کو رخ موڑ دیتا ہے. اور خدمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی مخلوق کی خدمت. تو مخلوق کی خدمت ہم جو ہے, انسان جو بنا ہے وہ روح اور جسم کا ملاپ ہے. تو ہم جسم پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, روح پہ نہیں دیتے. حالانکہ روح جو ہے نا اصل میں کرنٹ تو روح ہے. بالکل. تو روحانی جو معاملات ہیں اس کو ہم لے جاتے ہیں تصوف کی طرف. بالکل. تو پھر میں نے سوچا کہ جب مجھے خلافت ملی تو اس کے بعد میرے استاد محترم جن سے میں نے علم و عداد سیکھا, علم جفر سیکھا, اور ایک شی میل ہیں, ان سے میں نے سیکھا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اصل میں روح ہماری بیمار ہوتی ہے, پہلے روح ہماری مسائل کا شکار ہوتی ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے نا کہ نظر بد اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر بد اور حسد. ناظرین یہ واقعی دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو
کہاں سے کہاں کہاں پہنچا دیتی ہے. اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. پھر وہ قرآنی آیات کے ذریعے اور نمرولوجی کے ذریعے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر میں اس علم کی طرف میں نے اس کو اپنا لیا, سوچا کہ اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کی جائے. اب جو بھی آتے ہیں لوگ میرے پاس اس حوالے سے, تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں جسم سے زیادہ روح پہ توجہ دینی چاہیے, خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. ہم اکثر صدقہ دیتے ہیں جب مصیبت آ چکی ہوتی ہے, حالانکہ صدقہ تو ہمیں روٹین میں دینا چاہیے تاکہ مصیبت ہمارے نزدیک ہی نہ آئے. دیکھیں اتنی اچھی بات انہوں نے کی, کیونکہ میں آپ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ صدقہ ہم اس وقت دیتے ہیں جب مصیبت آ جاتی ہے, تو اس وقت دینا چاہیے تاکہ مصیبت ٹل جائے, پہلے سے دینا چاہیے. تو کون سے دن اچھے ہوتے ہیں, مطلب ٹھیک ہوتے ہیں؟ منگل اور بدھ کے دن. منگل اور بدھ, کیونکہ ایک جو روایت سے بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں اس دنیا کو مکمل کیا, تو جتنی جو بری چیزیں ہیں نا وہ ساری منگل اور بدھ کو بنائی گئیں. منگل اور بدھ والے دن. اب تھوڑا سا I'm sorry میم, تھوڑا اونچا بولیں گے. اچھا, آپ کو آواز کم آ رہی ہے؟ مجھے کم آ رہی ہے تو ویوز کو بھی آ رہی ہوگی. اچھا, منگل اور بدھ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن وہ صدقہ کریں. بلکہ ایک چیز اب میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں نا گوشت کا ناغا بھی منگل اور بدھ کو رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک پہ زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. اگر اس ناغے کو ہم منگل اور بدھ کے علاوہ کر دیں نا, تو شاید یہ جانوروں کے کٹنے سے, ذبح ہونے سے جو خون کا صدقہ ہوتا ہے چیزوں کا, کیونکہ کچھ جانور ہوتے ہیں جن کے جسم کے کچھ پارٹس کھائے نہیں جاتے, وہ ہوا میں پھینک دیے جاتے ہیں, جانور پرندے کھا جاتے ہیں, زمین پہ رینگنے والے جانور کھا جاتے ہیں, وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اگر یہ منگل اور بدھ کی جگہ ہفتہ اتوار کر دیں, اتوار پیر کر دیں, جمعرات جمعہ کر دیں, تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. ہاں, یہ ناظرین بڑی ایک ڈیپ بات ہے اور یہ ضرور ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے. تو کس چیز کا صدقہ زیادہ تر, بغیر اگر آپ کو آئیڈیا نہ ہو, کس چیز کا دینا چاہیے؟ صدقہ جو ہے وہ نا بیسیکلی اپنی ہستی کے مطابق دینا چاہیے, اپنی گنجائش کے مطابق دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ ہی دیں, بکرا ہی ذبح کریں, کیونکہ ہر انسان کی آمدنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ رینگنے والے جو چیونٹیاں ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی چینی بھی ڈال دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. تھوڑے سے چاول باجرہ آپ اڑنے والے پرندوں کو ڈال دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مخصوص کسی چیز کا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی چیز آپ بانٹ دیں تو وہ صدقہ ہے. وہ صدقہ ہے. زبردست بات ہے. اسی پہ اور جو ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو 0514102357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. امیزنگ, بہت بہت شکریہ, بڑی آپ نے اچھی ایک باتیں بتائی ہیں. عبدالقدیر صاحب, آپ جرنلسٹ ہیں, نیوز اینکر پاکستان ٹیلی ویژن, تو کرنٹلی آپ کر رہے ہیں کوئی شو؟ جی میم, کرنٹلی انشاءاللہ میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ نیوز, اور ریڈیو پاکستان کا ہی ایک چینل ہے FM 101, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا شو بھی کر رہا ہوں. اچھا جی جی. تو ابھی آپ ٹی وی پہ کون سا شو کر رہے ہیں؟ ٹی وی پہ نیوز, ایز اے نیوز اینکر کام کر رہا ہوں. نیوز پڑھتے ہوئے ایک دم سے آتی ہوگی کہ بھئی یہ بھی پڑھنا ہے؟ ہاں, موسٹلی اب تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو کبھی کا ایسا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میم ٹیلی ویژن پہ تو 5 سال ہو گئے, بٹ ریڈیو کرتے ہوئے تقریباً 13 سال. میٹرک کے بعد میں نے جوائن کیا تھا ریڈیو. اچھا جی ہاں. اچھا, یہ بات ہے کہ ریڈیو کا جس کو ایک مزہ آ جائے تو وہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. اصل میں شوق تھا تو میں نے کہا چلیں جی, شروع میں کوارڈینیشن میں گئے, پھر پروڈکشن میں, پھر مائک والی سائڈ پہ آ گئے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے الحمدللہ یہ ہے کہ ریڈیو کا اتنا پتہ ہے کہ یار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر سوائے 2 چینل کے باقی سبھی FM پہ میں نے کام کیا ہے. اچھا. اور کسی نہ کسی صورت میں, چاہے پروڈکشن کی صورت میں یا ایز اے DJ جو ہوتا ہے, جو ریڈیو پہ شو کرتا ہے, اس صورت میں میں نے پروگرام کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ نیوز پڑھی ہیں ریڈیو کے اوپر. اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ آج کی کوئی ایسی مزیدار سی کوئی خبر, آپ ادھر آئے ہیں, اس کو تھوڑا سا اپنا سٹائل بتائیں کہ آپ اگر نیوز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ اچھا میم, ریڈیو کا چونکہ تھوڑا سٹائل اور ہے, ریڈیو والا بتائیں, اور جو ٹیلی ویژن کا وہ تھوڑا اور ہے, اور پھر جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن ہے اس کا تھوڑا مزید اور ہے. اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ سنسنی خیز قسم کی بنانی پڑتی ہے خبر کو, حالانکہ ہوتی خبر وہی ہے. پرائیویٹ میڈیا میں وہی چل رہی ہے, سرکاری میڈیا میں وہی چل رہی ہے, لیکن تھوڑا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ ریڈیو شو کرتے ہیں اس پہ کیسے آپ کا ہوتا ہے؟ ریڈیو شو کی جو انٹرٹینمنٹ کا شو ہے وہ ذرا تھوڑا لاؤڈلی ہوتا ہے. بولے. جی ہاں. السلام علیکم, کیسے آپ؟ امید کرتے ہیں سبھی سننے والے ٹھیک ٹھاک, فٹ فاٹ, ٹپ ٹاپ, لش پش ہوں گے اور اپنی زندگی کو خوب انجوائے کریں گے. ویل جناب, پروگرام آپ سن رہے ہیں جسٹ فار یو
مجھے کہتے ہیں ڈی جے ایک ہی، اور آپ سے لے کر ٹھیک 11 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور اس ساتھ میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ یقینی طور پر رہے گا. اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کا جو سوال ہوگا وہ سوال یہ کہ وہ کون سی پاکستانی فلم ہے جو 10 کروڑ کمانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی. بس آپ کے مائنڈ میں یہ رہے گا کہ یہ مولا جٹ نہیں جس کی آج کل بات چیت ہو رہی ہے، کو پرانی فلمیں، ان میں سے بہت ساری فلمیں، اور پرانی فلمیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چس آئے گی، تو آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. بڑھیں گے پروگرام کے پہلے ٹریک کی جانب ایک زبردست سا نمبر آپ کی سباتوں کی نظر کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی شمولیت کو پروگرام میں کیسے یقینی بنا سکتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا زبردست، بہت اچھا بھائی، بڑی فلو ہے آپ کی. اور اس میں ایسے ریڈیو شو میں تو یہ نا کہ تیار شیار بھی نہیں ہونا پڑتا. ہاں ریڈیو کا یہ بہت ہے نا. لیکن اب نیوز میں چونکہ نیوز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بھی جا رہی ہے، ریڈیو کی، ریڈیو پاکستان کی، اور فیس بک کے اوپر بھی، ٹویٹر کے اوپر بھی، تو اس پہ پراپر ٹیلی ویژن کی طرح تیار ہونا پڑتا ہے. آپ کو ٹائم بھی اوکے جو اب یہ جو یوٹیوب چینل ہے obviously اس پہ تیار، اس کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے. تو وہ بڑی سختی کی گئی ہے کہ جی آپ نے جو ہے تیار ہو کے آنا ہے اور ایسے آ کے نہیں بیٹھ جانا ہے. مطلب اب ریڈیو جو ہے وہ بھی تقریباً ٹیلی ویژن ہو گیا. دیٹس ٹرو ونڈرفل. اچھا افشاں، آپ شاعری بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، تو کوئی اپنا آپ سنائیے. ضرور سناؤں گی. ابھی ریڈیو سرنگاگ تو غزل کا پروگرام کرتی تھی میں، اور ریڈیو ایک نشہ ہے ایکچولی. جو ریڈیو کرنے والے ہیں نا وہ ٹی وی بھی کر لیں، کوئی اور بھی جتنے بھی چینلز ہیں، پرائیویٹ ہیں، سرکاری کر لیں، سب کچھ، لیکن ریڈیو نے بہت یاد آتا ہے. نو ڈاؤٹ. اس میں ایک عجیب سا نشہ ہے. اس کے جو لسنرز ہیں نا وہ بھی اسپیسیفک قسم کے ہیں، وہ ریڈیو ہی سنتے ہیں. صحیح. اور اسی شوق سے سنتے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے سنتے تھے. تو وہ ایک نظم تھی جس سے ہم اسٹارٹ لیتے تھے کہ ایک سرگوشی مجھ سے میرے کان میں آ کر بولی، ایک سرگوشی مجھ سے میرے کان میں آ کر بولی، یہ تم ہو جو اپنی نظمیں غزلیں کہہ جاتی ہو. میں بولی ہاں. وہ بولا بہت بری ہو، میری نیند اڑا کر خود سو جاتی ہوں. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست. تو آپ کی کوئی کتاب آپ نے؟ جی ایک تنہا کمل کے نام سے شاعری کی بک آئی تھی ہماری، اور وہ وقت تھا جب ہمارے لسنرز نے صرف اس وجہ سے کتاب خریدی تھی کہ اس کتاب کے پیچھے تصویر تھی ہماری. لوگوں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو عجیب قسم کے فینس تھے، مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، خط لکھتے تھے، خون سے لکھے ہوئے خط بیچتے تھے. اور وہ جو پروگرام تھا نا ہمارا، وہ بڑا ہی مطلب کہ مشہور پروگرام تھا. رات کی رانی کے نام سے FM 99 پہ. مجھ سے پہلے سسی خان کیا کرتی تھی. اچھا. سسی خان کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کیا. اور آپ کے ساتھ تھے فیصل جاوید مجھ سے پہلے پروگرام کرتے تھے، اور ان کا 9 سے 11 ہوتا تھا اور ہمارا 11 سے 1 ہوتا تھا. تو آخری جو لاسٹ کے 15-20 منٹس ہوتے تھے وہ فیصل جاوید اور ہماری ڈائلاگ میں جاتے تھے. اچھا، وہ ان کو کام آ رہا ہے کافی، وہ بولتے ہیں بالکل ایسے، لیکن he miss those days کہ when we were doing ریڈیو شوز. وہ واقعی وہ جب بھی میری بھی ان سے ہمارے شو پہ بھی آئے ہیں، ان کا بڑا نالج بھی ہے شو بزنس کے بارے میں. ان کو پتہ ہے کون سے پلیز. جس نے ریڈیو کیا ہے نا وہ ایکچولی اکیڈمی سے ہو کے آیا ہے. صحیح میں صحیح. ریڈیو جو ہے وہ ایک اکیڈمی ہے. بالکل. اب تو جو جس طرح کے وہ اردو پہ جو ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں، حیرت ہو رہی ہوتی ہے ٹکٹ چلانے والے، اردو لکھنے والے کون ہیں. میرا PhD بھی اردو ادب میں ہے. اچھا ماشاءاللہ، PhD ناظرین اردو ادب میں، کیا کمال بات ہے. اچھا، آپ دونوں کے گفتگو جاری رکھیں گے. افشاں ملک صاحبہ کا اور ہمارے پیارے سے عبدالقدیر کا بھی شو ریلز ہیں. پہلے افشاں کا دیکھتے ہیں چل کے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. یہ 4 سال سے میرا وزن وہیں پہ ہی ہے، نہ کبھی بڑا ہے نہ نیچے آیا. اچھا، پھر وہ اینگل ایسا ہوگا اینگل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے وزن وہیں پہ ہے. نہیں ماشاءاللہ. اور اس بات میں مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کیونکہ میں صحیح کھاتا بھی ہوں، اور لیکن اتنا میں واک شک بھی کر لیتا ہوں. نہیں اچھا، یہ بات بتاؤں آپ کو، یہ ہے آپ بالکل کوئی سٹک ہوں گے نا، بالکل سٹک، تو آپ ٹھیک آئیں گے اسکرین کے اوپر. یہ ہے. اب آپ نارمل اگر دبلے پتلے اسمارٹ ہیں، سلم ہیں، تو ٹی وی پہ 5 kg آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. اور اب وہ اسکرینز بھی لمبی والی ہیں نا، تو ویسے ہی سکویز ہو جاتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں. اور بڑی اسکرین پہ 10 kg جو آپ کی سنیما اسکوپ ہے. بٹ زبردست، ویری نائس، بہت زبردست آپ کا پیکیج تھا. اچھا میم، آپ ایک انسٹیٹیوشن کی جو ہے پرنسپل ہیں، تو وہ کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، مطلب اسکول ہے کہ کالج ہے؟ اسکول ہے. اور کس کلاس سے کس کلاس تک؟ وہ پرائمری اسکول ہے، پریپ سے لے کے گریڈ 5 تک. ایکچولی میں پریپ سے گریڈ 5 تک میں نے خود اس کو
جیسے اڈاپٹ کرتا ہے کوئی ایسے کیا، حالانکہ سرکاری اسکول ہے، لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بڑی بری حالت ہے، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی، اور یہ اسلام آباد کے پریمیسز میں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کو لگے گا جیسے کہیں دور کسی ریموٹ ایریا کا اسکول ہوگا۔ نام بتائیں نا اسکول۔ IMSG ہے، IMSG جی IMSG ہے چک شہزاد میں، چک شہزاد میں IMSG، تو اس میں بچے جو ہیں وہ ان علاقوں سے آتے ہیں جو پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے، اوکے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیلی ویجر پہ جو کام کرنے والے والدین ہیں ان کے بچے آتے ہیں جو مطلب غریب طبقہ ہے، لوئر مڈل کلاس سے، تو وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو ایک تو فری ایجوکیشن کی سہولت اچھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے دی ہے، ادروائز ان کے پاس سم ٹائم پہننے کے لیے یونیفارم نہیں ہوتا، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، تو اس وقت دل بڑا کڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، پلر ہوتا ہے جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہاں کا، اور اس پلر کو ہم بجائے مضبوط کرنے کے بہت کمزور کر رہے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بجٹ نہیں دیتے گورنمنٹ والے؟ بجٹ دیتے ہیں لیکن اس میں ہمارے یہاں جو کرپشن ہے نا وہ اس حد تک ہے کہ لوگ اس بجٹ کو بھی یوٹیلائز نہیں کرتے اس ادارے پر۔ وہ کہاں جاتا ہے بجٹ؟ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے موسٹلی، جیبوں میں ڈال کے کہاں جائیں گے؟ پینٹ کے برابر خرچ کرتے ہیں، اور جو اس سے زیادہ ہوتا ہے وہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ تو جب میں نے اس ادارے کے چارج سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ہے وہ واش روم بھی قابل استعمال نہیں تھے، اور بچے جو ہے وہ کھیلنے کے لیے پراپر گراؤنڈ نہیں تھا۔ آنے کے بعد کچھ چینجز آئے؟ میں نے بہت زیادہ ذاتی کوششوں سے اس کو، بلکہ میں جہاں گئی ہوں میں وہاں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ ایک تو ویلفیئر کا شوق، چیریٹی بیگنز فرام ہوم، میرے 3 جوان بھائی دنیا سے گئے، تو مجھے اس لیے جو ہے وہ اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کا خیال آتا ہے کہ آپ چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں اصل میں یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ جو کریم ہے وہ تو پہلے ہی باہر جا کے پڑھتی ہے یا انٹرنیشنل اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، اصل میں جو ہماری 98% آبادی ہے وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ہے۔ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے مڈل کلاس بھی لوئر مڈل کلاس میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا مطلب کہ سسٹم لائیں کہ جس سے کم از کم جو ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں نا وہ ایک ایسا معیار زندگی ان کو ملے کہ جس سے ان کے اندر وہ جو احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے، وہ شروع سے جو ہے ان کی پرسنالٹی کا حصہ نہ بنے۔ ایبسلیوٹلی، ویری ویل سیڈ۔ ناظرین دیکھیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے پیسہ مقدس ہوتا ہے، لیکن وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ تبھی میں کہوں کہ میں اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور اتنا جو لیوش لائف سٹائلز ہیں، کچھ سرکاری ملازموں کو کیسے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تنخواہ اتنی کم ہے؟ تو اسی طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اسکول میں بچے بیچاروں کے پاس یونیفارم نہیں ہے، اور جو بجٹ ملتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں یاد رکھیں، اس طرح اگر جائے گا، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جائے گا پیسہ آف کورس آپ لوگوں کی بچوں کی شادیوں پہ خرچ کریں گے، کھانے پہ، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بیماری کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں آپ کو واپس ملے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ کسی کا حق مار کے اگر آپ پیسہ وہ دبا کے بیٹھتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آپ انجوائے کریں گے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب ضرور ڈالے اور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہمیں وہ عادت پڑ چکی ہے، وہ جیسے نا خون منہ کو لگ جاتا ہے۔ بالکل، یہ کرپشن کی لت بھی ایسی ہی ہے، جس کو اس کی عادت پڑ جائے نا۔ ہمارے ملک کا ناسور کرپشن ہے۔ یہاں پہ ایماندار وہ ہے جسے کرپشن کا موقع نہیں ملا۔ جی جی بالکل، یہ میں کہتی ہوں کہ آپ ایماندار تب تک ہیں جب تک بریف کیس آپ کے سامنے کھلا نہیں، وہ کھلنے کے بعد اگر آپ ریفیوز کرتے تو میں ایماندار ہے، ایسا ہی ہے۔ اب تو کسی سے آپ کی کہتے ہیں، آپ تو خبریں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھیں کچھ غلط بھی پڑتی ہیں۔ نہیں، خبر تو خبر، جس ادارے سے یہ اور میں وابستہ رہے ہیں وہاں ہمیں ہمیشہ وہی پڑھنا پڑتا ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے یہی پڑھنا ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے غلط اور صحیح کے جج کرنے کا۔ صحیح ہے۔ اچھا بتائیں، جیسے کہ ہم نے کہا ایجوکیشن کا، اور سیم جو صورتحال ہے وہ ہیلتھ کی بھی ہے۔ ہاں ہیلتھ کی، جی ہاں، ہیلتھ سے آپ کیونکہ ظاہر ہے ریڈیو شوز بھی کرتے ہیں، ٹی وی میں آپ لوگوں کے لیے جو تیاری ہے وہ بھی ساتھ دیکھوں، اس کے اوپر پلیز بتائیے آپ کی کیا میں کہنا چاہوں گا، جس طرح دیکھیں یہ بہت ہی یہ کہہ لیں ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ، جتنی کمائی ہوتی ہے جی اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور کتنی جو باہر سے آپ کو ایڈ ملتی ہے، ایڈ بھی ملتی ہے، لیکن میم آپ دیکھیں جو جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر لگائے گا، اسکول کھول لے گا اچھا سا، اور
اس میں بچے بھی آنا شروع ہو جائے گی, ہیوی فیسز ہوں گی. اسی طرح اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کوئی میڈیکل سٹور کھول لے گا, یا پھر کوئی کلینک کھول لے گا, یا پھر ہاسپٹل بنا لے گا. تو ساری تجارت جو ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر ہے, جو کہ پوری دنیا میں جو مہذب معاشرہ ہے, مہذب دنیا, وہاں پہ فری ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ پیسے کمائے جاتے ہیں. اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے. کیسے اگر ہم سرکاری اسکول میں پڑھانے والے جی ہاں, اور جو ہماری انتظامیہ اس کو کہا جائے نا کہ آپ کے بچے بھی سرکاری اسکول میں پڑھیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہماری جو پالیسیز بنانے والے, ان کو کہا جائے کہ آپ کا علاج بھی پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں ہی ہوگا, تو تب ایجوکیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہیلتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم دیکھیں, اور پتہ نہیں کب, میں تو بچپن سے سن رہی ہوں ٹھیک ہو رہے ہیں, وہیں پہ حالات ابھی ٹھیک ہو رہے ہیں. اچھا, ہم لوگ زیادہ باتیں بہت کرتے ہیں ایز اے نیشن. ٹی وی کھولو تو باتیں, ڈرامے کھولو تو لمبے لمبے ڈائلاگ. جب تھوڑا چپ رہتے ہیں تبھی آپ کچھ ایکشن لے سکتے ہیں نا. بولتے بہت ہیں ہم لوگ, بولتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, بولتے رہیں گے. ہیں عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے اپنا جو ہے قدیر کریئر سٹارٹ کیا, اب آپ اپنے آپ کو آج سے میں بھی تھوڑے عرصے بعد تک کہاں ویو کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ کروں گا, اور تھوڑا کیسے آپ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں؟ میم چونکہ جیسے کہ میم نے بھی کیا ہے میڈیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار کچھ ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا کی جاب جو ہے نا, آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ, ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیبل نہیں ہے, اور اس کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہے. آپ لاکھوں کما لیں آپ, یہ میرا تجربہ ہے. گھسیٹ کے دیتے ہیں کچھ لوگ تو. میرے ابھی اگر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اتنے میرے پیسے لے کے جو ہے نا, آدھے پیسے دیے, آدھے غائب, فون نمبر چینج, فون اٹھانا نہیں, تو یہ پھر وہ بھی غائب ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو کہاں ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کا کدھر گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میم کہ آپ کو کبھی بھی ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. بالکل, آپ ڈفرینٹ چیزیں کرتے رہیں, اور ان میں سے جو آپ کو بہتر لگے تو فلی آپ اس طرف موو ہو جائیں آہستہ آہستہ. بالکل آپ اگر میڈیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے, کریں, کوئی بات نہیں ہے. ہمارے نئے آنے والے جو بچے بچیاں وہ کر رہے ہیں, مطلب ڈگریز لے رہے ہیں, ساتھ میں کر بھی رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شوق تو ہوتا ہے, لیکن شوق کے ساتھ ساتھ نا اگر آپ اپنے ریسورسز بڑھائیں, اس کے اوپر کام کریں کہ یار مجھے فائنلی کس طرف جانا ہے, وہ سب سے بیسٹ ہوگا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے بزنس کی طرف جانا ہے, چاہے وہ کچھ بھی, کوئی بھی بزنس ہو, میں نے اس طرف جانا ہے. بزنس مین بنیں گے, مطلب تجارت, کیونکہ تجارت میں ہی اصل ساری چیز جو چھپی ہے وہ تجارت کے اندر. ابھی پاس وسلم, نو منی ناظرین, نو ہنی, آپ کو پتہ ہی ہوگا. سو اچھا میم, آپ جو ہے یہ واپس آتے تصوف پہ, کہ میں نے ایک سیریل بھی کیا تھا ان کا, نورالہدیٰ شاہ صاحبہ کا, تو وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کے اوپر انہوں نے پوری کہانی تھی بیسڈ, کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ دنیاوی چیزوں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں اور آپ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. اسکرین چھوڑنے کی وجہ یہی تھی. جی, ہمیں لگتا تھا یہ کام کرنے والا میرا کرنے کا کام نہیں رہا, اب اس کا مقصد کچھ اور ہے. آہستہ آہستہ جو ہے نا, وہ جیسے بندے کو ہوتا ہے یہ ڈریس لازمی آج مجھے پہننا ہے, یہ چیز مجھے لازمی چاہیے, یا آپ کو لگتا تھا کہ اسکرین پہ نظر آنا, 100 لوگوں میں منفرد نظر آنا, بہت اچھا, ہاں یہ ریپیٹ نہ ہو, وہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئی. پھر جو سب سے اچھی چیز یہ آئی کہ پھر عاجزی آتی گئی, پرسنالٹی میں عاجزی آ جاتی ہے. آپ کو نا زمین پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, آپ کو جن لوگوں سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, ان کو گلے لگانا اچھا لگتا ہے. میں نے جو اپنے اندر سب سے زیادہ چینج محسوس کیا وہ یہ کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ انسان جو ہے نا, اس کے لیے تکبر اور غرور نہیں بنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے ہی انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور عاجزی کے ساتھ پیش آنے کے لیے. آپ نے جیسے بات کی عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف, جی, عشق مجازی کو اگر آپ دوسری طرف لیں تو دنیا سے محبت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے. بالکل, اور ہم اس دھوکے میں اتنے مگن ہیں, ہم لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں, لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں, لوگوں کو اذیت بھی دے رہے ہیں, تکلیف بھی دے رہے ہیں. حالانکہ یہ دھوکہ تو ختم ہو جانا ہے. اور جب ہمارا وقت قریب آئے گا, میاں محمد بخش کا شعر ہے کہ لوئی لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا, شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال اکٹھے کر لو, جب روح نکلنے کا وقت آئے گا جسم سے تو آپ نے گھبرا جانا ہے. اپنے اعمالوں کی طرف دیکھنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں, اور اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, اور کس طرح فیس کریں گے آپ, کس طرح فیس کریں گے. ہم لوگ کتنے دنیا میں کھو جاتے ہیں,
plans کر رہے ہیں, یہ کریں گے, وہ ہے نا, اس دھوکے میں اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. بس اس دھوکے سے نکلنے کے لیے جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا, اور بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو کم عمری میں پتہ چل جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ عشق, یہ محبت جو دنیا سے, انسانوں سے, یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. اسی سال میں نے حج کیا, جی جی, اور مجھے ایک فیلنگ آئی جب ہم جبل رحمت کی طرف گئے نا خطبہ حج کے بعد, جی جی, تو ہر بندے کی کوشش تھی کہ میں جبل رحمت پہ پہلے پہنچ جاؤں. شدید قسم کی گرمی تھی, ہیلی کاپٹر سے وہ اوپر سے پانی پھینک رہے تھے, راستے میں بھی لوگ تھے جو ایک دوسرے کو پانی دے رہے تھے, اور یہ فیلنگ آئی کہ جبل رحمت پہ حشر کا میدان لگنا ہے, اور اس دن ہم اسی طرح بھاگ رہے ہوں گے. ابھی تو ہم پہچان رہے ہیں کہ میری بہن میرے ساتھ ہے, میرا بھائی میرے ساتھ ہے, اس دن تو ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں, کیونکہ جب آپ اپنے, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اتنی عجیب سی فیلنگ آئی اس وقت کہ بس میں بیان نہیں کر سکتی. آپ کی بات سن کے نا مجھے ایک دم سے نا کہ وہی حشر کا میدان اور وہی جیسے ٹریلر چل رہا ہو کہ ہم دوڑ رہے تھے, لیکن اس وقت یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ تھی, اور قیامت کے دن, حشر کے دن اسی جبل رحمت طرف سارے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے, لیکن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. پھر خطبہ حجۃ الوداع میں ایک بہت اچھی چیز اس امام نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نا قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے, ہم آفس کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے, اسکول جانے کے لیے تیار ہوں گے, ایک دم سے اندھیرا چھا جائے گا, سورج نہیں نکلے گا. اور تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں, اور اپنے ساتھ سوراخوں والے بیگ نہ رکھیں. تو سوراخوں والے بیگ کی انہوں نے تشریح کی, وہ یہ کہ ہم کہیں گے جی میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی, وہ نیکی بھی میری جمع ہے, فلاں کے ساتھ میں نے احسان کیا تھا, وہ بھی جمع ہے, لیکن حشر کے میدان جب وہ بیگ کھولا جائے گا تو پتہ چلے گا وہ نیکیاں گر چکی ہیں. وہ کیسے گر چکی ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو اس کو جتلا دیا, ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی وہ اس کو جتلا دی, ہم نے کسی مہمان کو کھانا کھلایا, اس کے جانے کے بعد اس کی غیبت کر دی, تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی, we will be penniless, penniless ہوں گے. Amazing, بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا. قدیر, یہ تصوف اور یہ جو ایک دوسرا بات ہم کر رہے ہیں, کبھی سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی پلاننگ میں لگے ہوتے ہیں. ناظرین, اب میں قدیر کی بات بھی سن رہی ہوں اور چمچہ بھی ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ مجھے اشارہ بھی آ رہا ہے. اچھا, اب میں صرف کوفتے آپ کو 2 نکال کے دکھا دوں, یہ دیکھ لیں, کوفتے 2 نکال کے دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ بالکل صحیح سلامت اور زبردست بنے ہیں اور بالکل نہیں ٹوٹے. یہ دیکھ لیں آپ, یہ ایک ایک کر کے میں ڈال رہی ہوں. قدیر سوری, اب آپ بتائیے. میم اصل میں یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے. جی, یہ ایسی چیز ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا, جی, تو چاہے کسی نے نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی, لیکن ادب میں وہ خاموش ضرور ہو جائے گا, وہ کھڑا ہو کے سنے گا, اور اس کو پتہ چلے گا یار ایک پکار ہے. بالکل, مطلب ایون کہ غیر مسلم بھی جو ہیں وہ بڑی خاموشی سے, بڑے ادب کے ساتھ وہ اذان سنتے ہیں. مسلم تو ماشاءاللہ پھر بھی. جی, تو اس کا خیال ہر بار آتا ہے اور ہر وقت آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کبھی آیا نہ ہو. اور اس کی مثال, اصل میں ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم سے سکپ ہو رہی ہوتی ہیں, ہم سے دور ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, ہر وقت آپ کے پیچھے صحیح بتانے والا, بار بار یاد کروانے والا نہیں ہوتا. اس کی بڑی مزے کی بات ہے, وہ ایک بار میں عصر کی نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی, یہ تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے تھے. تو نماز کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا مختصر جو ہے وہ بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیے گا. ٹھیک. تو وہ بیان میں یہ تھا جی کہ مسجد میں, حالانکہ مجھے ہزاروں بار پتا, ہزاروں بار میں نے سنا تھا, لیکن بیان کرنے والے کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے. بالکل. اس میں یہ تھا جی کہ اگر آپ نماز با جماعت پڑھتے ہیں اس میں اتنا ثواب ہوتا ہے. 500 بار پہلے سنی تھی بات, تو پھر اس کا مطلب مختصر کروں گا, اس کا فائدہ یہ ہوا جی اگلے پورے ہفتے کی جو میری نمازیں تھیں وہ مسجد میں تھیں, با جماعت تھیں. اچھا, تو کہنے والے کی زبان میں بڑا اثر ہوتا ہے, تاثیر ہوتی ہے. بالکل, بے شک. تو یہ اس طرح کہ جب کہنے والے, دعوت دینے والے موجود ہوں گے تو یہ تصوف, یہ نماز یا جو بھی نیک کام ہے, اچھے کام ہے جو ہمارے لیے ہمیں کرنے چاہیے, ضروری ہیں, تو میرے خیال سے ہم لوگ اس طرف جو ہے وہ راغب ہوتے رہیں گے. اور اس کی ضرورت جو ہے دعوت کی, یہ میرے خیال سے ہمیشہ سے رہی ہے اور رہے گی بھی. رہے گی. ایبسلیوٹلی. بہت آج ناظرین اچھی زبردست, آج ماشاء اللہ سے جمعے کا دن ہے اور آج بہت زبردست آج گفتگو ہوئی ہے. سو تھینک یو, زبردست مزہ آ گیا ناظرین. اور آج کا مزہ جو ہے وہ آپ کو آئے گا کوفتے بنا کے. سو بیف کوفتے ریڈی ہیں زبیدہ لاہور سے, اور عظمیٰ نے
چکوال سے ہمیں اس کا وہ دیا تھا، فرمائش کی تھی. تو آج کے کوفتے آر ریڈی. سو ابھی کھا کے بھی آپ کو بتا دوں اور پھر ہم نے جا کے آج کے سوال کا جواب تھوڑا سا ناظرین ٹیسٹنگ کرنی ضروری ہے. دیکھیں اس کو تو دیوار پہ بھی ماریں گے تو یہ کوفتہ نہیں ٹوٹ رہا. اتنا نمک ڈل گیا کری میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بٹ مزے کا بنا ہے بہت. اٹس ریلی ٹیسٹی. سو چل کے آج کے سوال کا جواب ہے کہ چوڑیاں فلم جو تھی اس نے پاکستان میں 10 کروڑ کا بزنس کیا تھا 1998 میں. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں میں بھی بہت ایونیو اسٹوڈیو میں ایک فلم کے سلسلے میں جاتی تھی. تو دیٹس دا رائٹ آنسر. اور اس کے جا کے آپ شو ریل بھی دیکھ لیں، انجوائے کریں گے. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ذرا ناظرین تھوڑا سا نمک زیادہ ہوا ہے، تھوڑا سا ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا. یہ لیں، لیکن کوفتے ٹھیک بنے ہیں. مطلب یہ گھریلو کوفتے ایسے ہی ہوتے ہیں پر ٹوٹے نہیں ہیں. اب ناظرین کھا کے چیک کریں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیوار پہ مارنے میں ٹوٹے گے نہیں. ہے نا بہت نمک. نہیں صحیح بنے، بالکل صحیح ہے، نمک ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ سفید چاولوں کے ساتھ کھائیں گے اور روٹی کے ساتھ تو زیادہ مزہ آئے گا. اچھا ایک اور معاف کیجیے گا ناظرین، اگر نمک کسی بھی چیز میں زیادہ ہو جائے، آپ نے آٹے کا پیڑا چھوٹا والا لے کے 2-3 جو ہے وہ سالن میں ڈال دیں، 5 منٹ کے بعد وہ نکال لیں، وہ سارا جو نمک ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. صحیح بولا میں نے؟ صحیح ہے. کیا پتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ دونوں سے ملاقات کر کے. میں چاہوں گی کوئی اچھا سا پیغام جتنے ویورز ہیں دیکھنے والے ان کو آپ دینا چاہیں گی. اشفاق احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میرا تو یہی میسیج ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ افشاں، بہت اچھا لگا اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ. اٹس مائی پلیئر. بہت شکریہ. عبدالقدیر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ خوشیاں بانٹیں کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی. اور خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے چاہنے والوں کا بھی. تھینک یو. کتنے مختصر انہوں نے. ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ 1 منٹ رہ گیا. وہ کہہ رہے ہیں 1 منٹ کے بعد ٹائم فش ہو جائے گا. اچھا جی، کتنے دن بعد یہ میں نے یہ ورڈ یوز کیا نا، ٹائم فش. اوکے، ایک پکچر اسمائل دکھا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو افشاں ملک جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا عبدالقدیر بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ اور پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اب کیسے ٹائم گزر جاتا ہے کہ اب میری آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک ہوں گی میں اور میری جو دوست ہے بطوطہ. اور یہ K2 سحر بچوں کی دنیا ہوگا صبح 9:30 سے 11 بجے تک. اس لیے کل دیکھنا آپ نے نہیں بھولنا. کل آپ کے لیے بہت ہی زبردست کارٹون بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہوگی، اس کے اندر اینیمل ورلڈ بھی ہے، اس کے اندر آپ کے لیے ایک سٹوری بھی چلے گی اور اس کے اندر آپ کے لیے پوٹوہار کی خوبصورت جو ہے زبان میں بچوں کے لیے ایک پیکیج بھی ہوگا. تو خوب ساری ہماری اس میں باتیں ہوں گی. تو کل کا شو دیکھنا نہ بھولیے گا صبح 9:30 سے 11 بجے تک. K2 سحر بچوں کی دنیا. میرے پیارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اب آپ سے صبح ملاقات ہوتی ہے 9:30 بجے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، ملک سے پیار کریں. اور جو آج انہوں نے باتیں کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں رات کو 10:30 بجے اور صبح 5:30 بجے آپ ان کی خوبصورت باتیں دوبارہ سے سن سکتے ہیں. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب ہم نے مل کے کہنا ہے ٹیک کیئر، اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.